الصلاة خير من النوم۔ پیارے دوستو، آج ہم سب لوگ واٹس ایپ اور فیس بک چلانا تو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں، مگر اللہ کے پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے بارے میں کوئی خاص جانکاری نہیں رکھتے ہیں۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے اور بیٹیوں کو اور ان کے کیا کیا نام ہیں ہم یہ نہیں جانتے ہیں۔ اگر آپ سے یہ پوچھ بیٹھے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کتنے اور بیٹیاں کتنی ہیں، ان کے کیا کیا نام ہیں، اگر آپ کو نہیں معلوم تو آپ اسے کیا جواب دو گے؟ اس میں آپ کیا شرم سے پانی پانی نہیں ہو جاؤ گے؟ اور اگر آپ اس کا جواب نہیں دے پائے تو پھر آپ کا ایک مسلمان ہونا ہی بیکار ہوگا۔ اس لیے پیارے دوستو، آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت خاص ہے، کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے اور بیٹیوں کے بارے میں پوری جانکاری دینے والے ہیں۔ اس لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے تو ویڈیو کو دل سے لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کر دیں، تاکہ وہ لوگ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے اور بیٹیوں کے بارے میں پوری جانکاری رکھ سکیں۔ تو چلیے دوستو، ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، پہلے تو آپ کو پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے بارے میں بتاتے ہیں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیٹیاں اور اس کے کیا کیا نام ہیں، ان کے بعد میں آپ کو بیٹوں کے بارے میں بتائیں گے۔ پیارے دوستو، اللہ کے پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 بیٹیاں تھیں، اور وہ سبھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے تھی، اور سب کی پیدائش مکہ شریف میں ہوئی تھی۔ نمبر 1 پر پہلی بیٹی تھی حضرت زینب۔ پیارے دوستو، اللہ کے پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی بیٹی حضرت زینب تھی۔ حضرت زینب جب پیدا ہوئی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 30 سال تھی۔ حضرت زینب کا نکاح آپ نے خالہ کے بیٹے ابو العاص بن ربی سے ہوا۔ زینب نے اسلام اپنی امی کے ساتھ کیا تھا، یعنی کہ وہ اپنی ماں خدیجہ کے ساتھ ہی اسلام میں داخل ہوئی تھی، لیکن ان کے شوہر ابو عاص ابھی بھی مکہ میں کافروں کے ساتھ میں تھے، اس لیے وہ پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر کے نہیں آ پائی تھی۔ جنگ بدر میں آپ کے شوہر ابو عاص قید ہو کر آئے، اور جب رہا ہوئے اس وقت وہ پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ گئے تھے کہ وہ زینب کو ہجرت کرنے کی اجازت دے دے گا۔ اس وجہ سے حضرت زینب مدینہ جانے کو تیار ہوئی، لیکن حبار بن ثابت نے ایک نیزہ تان کر ایسا مارا جسے حضرت زینب نیچے گری اور ان کا حمل ساقط ہو گیا، یعنی کہ ان کا حمل ختم ہو گیا۔ لیکن وہ کسی طرح مدینہ اپنی والد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئی، اور پھر ان کا انتقال 8 ہجری میں ہوا، جنہوں نے اپنے پیچھے ایک بیٹی اماہ کو چھوڑ کے گئی تھی۔ اور ابو العاص جب مسلمان نہیں ہوئے تھے تب کافروں نے ان کو اس بات پر بہت اکسایا تھا کہ وہ زینب کو طلاق دے دے، لیکن انہوں نے انکار کر دیا، اور پھر سیدہ زینب کے مدینہ جانے کے بعد کچھ دنوں بعد بھی وہ مسلمان ہو گئے تھے۔ نمبر 2، دوسری بیٹی تھی رقیہ۔ پیارے دوستو، حضرت رقیہ کی پیدائش ہوئی جب اللہ کے پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 33 سال تھی۔ حضرت رقیہ کا نکاح حضرت عثمان بن عفان کے ساتھ ہوا تھا۔ جب مکہ کے کافر ایمان والوں کو تکلیف دینے اور ان پر ظلم کرنے میں حد پار کر رہے تھے، تب دونوں پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے مسلمانوں کے ساتھ حبش میں رہنے چلے گئے۔ حبش میں اللہ تعالیٰ نے اس جوڑے کو ایک بیٹے کے روپ میں تحفہ دیا، جس کا نام عبداللہ رکھا گیا۔ جب بدر کی جنگ ہوئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی طرف تشریف لے جا رہے تھے، اس وقت رقیہ بیمار تھی۔ ان کی تیمارداری اور دیکھ بھال کرنے کے لیے ان کے شوہر حضرت عثمان کو مدینہ میں چھوڑا گیا، اس لیے حضرت عثمان لڑائی میں شامل نہیں ہو پائے تھے۔ لیکن اسی بیماری میں رقیہ کا انتقال ہو گیا۔ جس وقت حضرت زید بن حارث جیت کی خوشخبری لے کر مدینہ آئے، اس وقت حضرت رقیہ کو دفن کیا جا رہا تھا۔
ان کے بیٹے عبداللہ اپنی ماں کے 2 سال تک زندہ رہے، ان کی عمر 6 سال تھی کہ ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ نمبر 3 ام کلثوم۔ پیارے دوستو، حضرت رقیہ کے انتقال کے بعد اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بیٹی کی شادی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ 3 ہجری میں کی، اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو جن نورید یعنی کہ 2 نوروں والا بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کے نکاح میں اللہ کے رسول کی 2 بیٹیاں آئیں اور یہ ایک ایسی نعمت تھی جو کسی دوسرے کے پاس موجود رہی تھی۔ لیکن وہ ہجری میں ام کلثوم کا بھی انتقال ہو گیا اور ان کے کوئی بچہ نہیں تھے۔ ام کلثوم کے ان کی بہن رقیہ کے بغل میں ہی دفن کر دیا گیا۔ نمبر 4 سیدہ فاطمہ۔ پیارے دوستو، سیدہ فاطمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی اور سب سے پیاری بیٹی تھی۔ جب زہرا اور باتل آپ کے لقب تھے، حضرت فاطمہ کا نکاح بدر کے واقعے کے بعد اور احد کے واقعے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کرا دیا تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے 5 اولادیں ہوئی۔ نمبر 1 حضرت حسن، نمبر 2 حضرت حسین، نمبر 3 محسن، نمبر 4 ام کلثوم اور نمبر 5 زینب۔ پیارے دوستو، سوائے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کسی اور کے صاحبزادے سے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کا سلسلہ نہیں چلا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت فاطمہ بات چیت میں بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح تھی۔ پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 مہینے بعد یعنی کہ رمضان میں 11 ہجری میں حضرت فاطمہ نے انتقال فرمایا اور آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ پیارے دوستو، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 4 بیٹیاں تھیں۔ اب آپ کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کے بارے میں بتاتے ہیں، یعنی کہ آپ کے کتنے بیٹے تھے اور ان کے کیا کیا نام تھے۔ نمبر 1 سب سے پہلے بیٹے تھے قاسم۔ پیارے دوستو، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے بیٹے کا نام قاسم تھا، جو حضرت خدیجہ سے تھے۔ جب وہ پاؤں پر چلنا سیکھ گئے اور 2 سال کے تھے تبھی ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ نمبر 2 دوسرے بیٹے تھے عبداللہ۔ پیارے دوستو، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے بیٹے کا نام عبداللہ تھا۔ عبداللہ کو طیب اور طاہر کا نام بھی دیا گیا تھا۔ ان کی پیدائش نبوت کے 8ویں سال مکہ میں ہوئی اور مکہ میں ہی وفات ہوئی۔ ان کی جب وفات ہوئی تو کافر یہ سمجھ رہے تھے کہ بیٹا نہیں بچا تو اب محمد کا کوئی نام لیوا نہیں رہے گا۔ اسی بات پر سورہ کوثر نازل ہوئی۔ حالانکہ ان کافروں کی اولادوں کا جن پر انہیں غرور تھا، انہیں کام کوئی نام لیوا نہیں ہوا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آج نام لیوا کسی سے چھپے نہیں ہیں۔ نمبر 3 تیسرے بیٹے تھے ابراہیم۔ پیارے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے بیٹے حضرت ابراہیم تھے، جو لمبے سمے تک زندہ نہیں رہے۔ آپ کا 17 یا 18 مہینے کی عمر میں ہجرت کے بعد 10ویں مہینے میں انتقال ہو گیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چھوٹے بیٹے کی موت پر بہت دکھی تھے۔ جب حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، حقیقت میں یہ آنکھیں آنسو بہاتی ہیں اور یہ دل دکھی ہے، لیکن زبان سے ہم ایسا کچھ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے اللہ کو ناراض کرتا ہے۔ حقیقت میں ہمیں ابراہیم کی جدائی پر دکھی ہے، جس کا حوالہ ہے بخاری شریف۔ پیارے دوستو، اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر ایک نظر ڈالیں تو ہمیں سیکھنے کو بہت سارے سبق مل جائیں گے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بیٹے اور بیٹیاں دی، لیکن اللہ نے بچوں کو ایک ایک کر کے اپنے پاس بلا لیا اور اسے پہلے اللہ کے نبی کی ماں، دادا، چچا اور ایک ایک کر کے سب کو بلا لیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ضرورت تھی، ایک کے بعد ایک غموں کا سلسلہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑتا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ پوری انسانیت کے لیے ایک نمونہ تھے، اس لیے اللہ کی مصلحت کو سامنے رکھتے ہوئے ان غموں پر بھی آپ نے صبر کیا اور پوری دنیا کو یہ سبق دیا
کہ اگر کوئی مصیبت تم پر پڑے تو اس پر صبر کیسے کرنا ہے۔ تو پیارے دوستو، یہ تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے اور بیٹیوں کے نام۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور مزید ایسے ہی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔